صاحب یہ کانسپیرنسی تھیوری کیا ہوتا ہے جی؟ کانسپیرنسی کیا ہوتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ. کیا ہوتا ہے جی یہ کانسپیریسی تھیوری ہوتی ہے. کانسپیریسی یہ میرا خیال ہے میں روزے کی وجہ سے ٹھلا ہوا ہوں، ورنہ ایسے کرنے سے انگریزی ٹھیک تو ہو جاتی ہے میری. یہ کیا ہوتی ہے یار؟ کیا پہلے بتاؤ کیا؟ کانسپیرنسی. مورون کانسپیریسی. اچھا یار کانسپیریسی تھیوری. ہاں کانسپیریسی تھیوری کیا ہوتی ہے جی؟ عزیزی انسان بن جاؤ. انسان ہی ہوں میں، ادھر بیٹھ کے کچی مچھی کھا رہا ہوں یار. اب یہ کچی مچھی کہاں سے آ گئی؟ یار وہ ریچھ نہیں کھاتا سمندر کے کنڈے پہ بیٹھ کے. وہ جو پولر بیئر ہوتا ہے اس کے کپڑے دیکھ رہی یار تم لوگ تو ٹھٹھا لگانے لگ جاتے اچھا ہو اچھا یار. چلو بولو بولو. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ کانسپیریسی تھیوری کیا ہوتی ہے؟ کانسپیریسی تھیوری یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بات پہ یقین نہ کریں. یہ اس کی بنیاد ہے ایک مائنڈ سیٹ پہ کہ حکومتیں جھوٹ بولتی ہیں. سب سے بڑی کرمنل حکومت خود ہوتی ہے. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جس کے بعد لوگ پھر اس کے دیے ہوئے ہر ورژن کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں ہدیڑنے کے لیے. ہدیڑنے کے لیے کہ یہ اس طرح ہوا ہوگا لیکن حکومت اس طرح کہہ رہی ہے. ایکچولی یہ ہوا ہوگا، حکومت جھوٹ بول رہی ہے، فراڈ لگا رہی ہے. یہ سب سے پہلے ریکارڈڈ ہسٹری میں 1909 میں پہلی دفعہ کانسپیریسی تھیوری ایک فریز کے طور پہ استعمال ہوئی تھی. اچھا 1909 میں، یعنی آج سے پورے 100 سال پہلے. اس فریز کو آکسفورڈ ڈکشنری نے 1997 میں پہلی دفعہ شامل کیا. اچھا جی یہ ہے اس کی بیک گراؤنڈ جو ہے. اچھا اس طرح کر کے کانسپیریسی تھیوری جو ہے وہ ڈکشنری کا حصہ بنی. صحیح سر بالکل. پریزیڈنٹ کینیڈی کی ڈیتھ کے بارے میں بھی بہت ساری کانسپیریسی تھیوری. پریزیڈنٹ کینیڈی کی ڈیتھ سے متعلق جو کانسپیریسی تھیوری ہے بڑی دیر تک پاپولر رہی امریکہ میں. ابھی بھی اس کا بڑا چرچا ہے. اور ایک وقت تو ایسا تھا کہ 25% ایڈلٹس جو ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کے وہ یہی سمجھتے تھے کہ پریزیڈنٹ کینیڈی کو CIA نے مروایا ہے. صحیح. اور اس کے پیچھے رچرڈ نکسن کا ہاتھ تھا، جانسن کا ہاتھ تھا، اور اس پہ پھر فلم بنی اسی کانسپیریسی تھیوری سے امپریس ہو کے. JFK ویری فیمس مووی، اور اگر نہیں دیکھی تو یہ دیکھنا. اس میں گانے بھی ہیں؟ ہاں اس میں گانے بھی ہیں، تمہارے لیے نہیں اس کے لیے. اچھا وہ آلیور سٹون نے ڈائریکٹ کی تھی. 1991 کی سپر ہٹ مووی تھی. ون آف دا بیسٹ موویز ایور میڈ آن اینی کانسپیریسی تھیوری. اس وقت لیکن دنیا کی سب سے بڑی کانسپیریسی تھیوری جو ہے نا اب تک کی، جس نے JFK کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، وہ پتہ کون سی ہے؟ کون سی ہے جی؟ 9/11. ہے؟ ہاں جی 9/11 کا واقعہ جو ہے نا اس سے متعلق کانسپیریسی تھیوریز اب تک کی سب سے زیادہ پاپولر اور سب سے زیادہ فیمس کانسپیریسی. صحیح بات ہے واقعی بڑا ڈاڈا تھا. اب اور وہ تھیوری کیا ہے کہ یہ امریکن اسٹیبلشمنٹ نے خود کروایا تھا تاکہ عراق پر حملہ کرنے کے لیے حالات سازگار کیے جائیں، جواز بن جائے، اندرون ملک بھی بیرون ملک بھی. اس کے بعد پھر افغانستان پہ چڑھائی کی جائے اور پوری دنیا کے جو آئل ریزروائرز ہیں، سویٹ واٹر ریزروائرز ہیں، وہاں ان پر قبضہ کیا جائے. اور یہ جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی عمارت گری تھی یہ ایکسپلوڈ نہیں ہوئی تھی، یہ امپلوڈ ہوئی تھی. ایک دم ایسے یہ اپنے پیروں کے اوپر جیسے موم بتی واقعی پگھلتی ہے، یہ اسی طرح اپنے پیروں کے اوپر وہ صرف تبھی ممکن ہے کہ اگر اس کو ڈائنامائٹ کیا جائے، بڑا ایک سائنٹیفکلی اس کو تباہ کیا جائے. اب یہ ساری باتیں جو ہے نا، سارے قصے کہانیاں، یہ اس ایک مین کانسپیریسی تھیوری کی چھوٹی چھوٹی ٹریبیوٹریز. اسی طرح ایک تازہ ترین جو ہے آج کل امریکن میڈیا میں بڑا آج کل زوروں سے چل رہی ہے کانسپیریسی تھیوری کہ انسان چاند کی سطح پہ کبھی اترا ہی نہیں. ہاں یہ اخباروں میں آنا شروع ہو گیا. اب وہ کہتے ہیں کہ ناسا نے جو فلم ریلیز کی تھی اس میں وہ جھنڈا لہرا رہا ہے بڑی تیزی سے. وہاں پر تو ہوا ہی نہیں ہے، جھنڈا اتنی تیزی سے لہرا کیسے سکتا ہے؟ یار ویسے یہ بڑے کسی کوچڑ بندے نے اندازہ لگایا. اچھا، اور کچھ عرصہ پہلے امریکن میڈیا میں ہی ایک اور کانسپیریسی بڑی پاپولر ہوئی، اور وہ یہ تھی کہ یہ جو ہٹلر کے بارے میں مشہور ہے نا کہ جیوز کو بہت مارا انہوں نے، ہولوکاسٹ کے بارے میں، کہ ہولوکاسٹ جو تھی یہ جو قتل عام تھا جیوز کا یہودیوں کے خلاف، یہ ایسا نہیں تھا، یہ بالکل ایسا نہیں تھا. اس کا 10% بھی نہیں ہوا ہوگا. ہٹلر کے کھاتے میں سارا کچھ ڈالا جاتا ہے، جبکہ ہوا یہ نہیں تھا.
اچھا اس تھیری کا جو سب سے بڑا فالوور ہے وہ ہے ایرانین پریزیڈنٹ احمدی نژاد. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جھوٹ بولتے ہیں, فراڈ ہے, یہ سرے سے ایسا ہوا ہی نہیں. لیکن جوئش ورلڈ نے بہت کنڈیم کیا احمدی نژاد کی اس بات کو کہ ہمارے آباء و اجداد پہ جو ظلم و جبر کیا گیا ناتسیز کے ہاتھوں, جس طرح ہمیں ذلیل و خوار ناتسیز نے لگاتار کیا, آپ اس کی جو ہے نفی کر رہے ہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. اچھا یار یہ جو تم کہہ رہے ہو ناتسی, یہ نازی ہوتا ہے یا ناتسی؟ نازی جرمن ناتسی ہوتا نازی سنا ہے ہم نے تو. کیا اس کے سپیلنگ کیا ہے؟ تم نے اور بہت کچھ سنا. سپیلنگ کیا ہے اس کے؟ سپیلنگ NAZI. کیسا پکڑا گیا ہے؟ اس میں ٹی تو ہے ہی نہیں, تو ناتسی کہاں سے آ گیا بھائی؟ مورون, یہ جرمن میں ناتسی کہلاتا ہے. ناتسی لکھا نازی ہی جاتا یار ہے. جرمن اتنے ہی تگڑے ہیں, جب مرضی ٹی ڈال رہے اور ٹی نکال رہے, بلے بھائی بلے. نہیں, اٹالین میں بھی جب دو زی, اٹالین میں دو زیز ہوتے ہیں نا تو وہ ٹی بولا ہے. پیزا نہیں کہتے, وہ پیزا, یہ جو پیزا تم کھاتے ہو پیزا وہ پیزا ہوتا ہے. ہاں ایمان سے وہ پیزا نہیں ہوتا, وہ پیزا ہوتا ہے. لو شاباش, میں پھر غلطی کھاتا رہا ہوں. میں بھی کہوں یار میرا معدہ کیوں خراب ہو جاتا ہے. پیزا پیزا. اچھا یہ پیزا ہوتا ہے. اب آؤ پاکستان پر. پاکستان میں بھی بے شمار کانسپیریسی تھیریز ہیں. قائد اعظم کی ڈیتھ سے متعلق کانسپیریسی تھیریز ہیں. قائد اعظم کو مارنے کی سازشوں سے متعلق کانسپیریسی تھیریز ہیں کہ وہ نیچرل ڈیتھ نہیں مرے تھے. ان کی جو ایمبولنس تھی اس کا تیل ختم ہو گیا, یہ بھی اس کے پیچھے بھی ایک پوری کانسپیریسی تھی. صحیح. اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالتے ہیں. بالکل. اسی طرح لیاقت علی خان کی ڈیتھ کو بڑی دیر تک اسٹیبلشمنٹ پہ ڈالے رکھا گیا, امریکہ پہ ڈالے رکھا گیا. اب آ کر اس کے بہت ساری چیزیں کلیئر ہوئی ہیں, کسی دن ہم اس پہ ڈسکشن کریں گے. جو ہاٹسٹ کانسپیریسی تھیری چل رہی ہے وہ ہے بی بی کی ڈیتھ سے متعلق. بالکل. کہ بے نظیر کی ڈیتھ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح وہ آصف زرداری کے ساتھ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. کہ مطلب ہے کہ آصف صرف اس کی بنیاد یہ کہ آصف زرداری کی یہ لاٹری کیسے نکل آئی کہ وہ بیٹھے بٹھائے آج پریزیڈنٹ بن گئے ہیں پاکستان کے. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جو ول تھی, بی بی کی ول جو تھی, وہ ان کی موت کے بعد لکھی گئی اور وہ لکھوائی گئی. وہ ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹس ہوتے ہیں. وہ بی بی ٹی بھٹو کے اندر ڈبل ٹی لگاتی تھی, یہ سنگل ٹی ہے, وہ سنگل ٹی تھا, یہ ڈبل ٹی ہے, یہ فلام ڈفرنٹ ہے. یہ جو کہنے والے پھر اس کے بارے میں بڑی بڑی طویلیں لے کر آتے ہیں. یار ویسے یہ جو بی بی کی ول تھی اس کے بارے میں بھی سوچتا ہوں کسی وقت. یہ ول ہم اس کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے, ایک بریک لینے دو. چلو لے لو بریک, میں کون سا سائیکل کرائے پہ لے کے آیا ہوں. چلو بڑی مہربانی. خواتین و حضرات, ہم اس بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ود اس.